واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ کہف یہ 15ویں پارے میں آدھے کے بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو سورت طیبہ ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ کہف کے بعد جو سورت آ رہی ہے وہ سورہ مریم ہے۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، پہاڑوں میں گوی یا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑا کھلا ہوا حصہ موجود ہو، داخل ہونے کے لیے تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے، اس کو غار بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں وہ کہف ہے۔ غار یہ عربی لفظ ہی ہے، اردو میں بھی استعمال ہے۔ چنانچہ احادیث میں ایک حدیث کا نام ہی ہے حدیث الغار، غار والی حدیث۔ یہ موضوع الگ ہے۔ اس حدیث الغار کے اندر 3 آدمی جا کر پھنس گئے تھے۔ اچانک تند و تیز آندھیاں آئیں تو بارش سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنی حفاظت کے خیال سے پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہیں غار نظر آیا، دیکھا تو اندر کافی کشادہ ہے تو اس میں داخل ہو گئے۔ طوفان تھا، تند و تیز آندھیاں چل رہی تھیں، ہوائیں بہت بلند تھیں۔ چنانچہ ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آ کر گر گیا اور وہ پوری طریقے سے اندر پھنس گئے۔ وہاں سے نکلنے کی کوئی ان کو امید نہیں تھی۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہی ہماری خبر ہے۔ اب اس پہاڑ کے سامنے، اس غار کے منہ کے سامنے جو چٹان ہے، اس چٹان کو ہم ڈھکیل تو نہیں سکتے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے ہم دعائیں کریں۔ اب دعاؤں کے اندر کون سا ایسا ہم عمل جو اللہ کے لیے ہے اس کو ہم ذریعہ بنائیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب لے لیا، جائزہ لے لیا کہ کون سا عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی ایک نیکی یاد آ گئی۔ ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ کو میں پہلے کھلاتا پلاتا، دودھ دیتا، اس کے بعد میں خود کھاتا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا پلاتا۔ ایک روز آدھی رات گزر گئی، والدین بغیر کھائے پیے سو گئے تھے۔ میں کھانا پسند نہیں کیا، ان کے انتظار میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد دونوں اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں دودھ کا گلاس لیے ہوئے ٹھہرا ہوں، تو انہوں نے بڑی دعائیں دیں، اور اس کے بعد وہ دودھ پی لینے کے بعد ہم بھی دودھ پیے، بچوں کو بھی دودھ پلائے۔ میرا ایک مزاج تھا، میں جب بھی کھانے پینے کا معاملہ ہوتا تو پہلے اپنی ماں اور باپ کو کھلاتا، اس کے بعد ہی میں بھی کھاتا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا۔ اور یہ عمل صرف تیری رضا اور خوشنودی کے خاطر میں نے کیا ہے۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کی برکت سے یہاں سے تو ہمیں نجات دلا دے، نکلنے کا راستہ کھول دے، اس مصیبت سے تو بچا لے۔ جیسے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کی اور یہ بات کہا تو اللہ نے اس کی دعا سن لی، چٹان ذرا سا ہٹ گئی۔
تو دوسرے کو بھی ایک امید ہو گئی، وہ بھی اپنے زندگی کے سارے اعمال کا حساب لینا شروع کیا۔ تو فوراً اس کے دل میں ایک بات آئی، وہ بڑا دولت مند آدمی تھا، اور چنانچہ اس کے پاس ایک خاتون آئی۔ وہ خاتون بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ اپنے خواہشات پورا کرے۔ تو کہا کہ تم مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آئی ہو، پیسے طلب کر رہی ہو، یہ پیسے میں قرض نہیں، ایسے ہی تمہیں دینا چاہتا ہوں، میری ایک خواہش پوری کرو۔ چنانچہ اس عورت نے اس نوجوان سے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میری مجبوری سے تم ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں، آپ پیسہ دیں یا نہ دیں، یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا۔ لفظ اتق اللہ کا ایک حرف اس کی دل کی گہرائیوں تک پہنچا، اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ فوراً اس نے توبہ کی اور کہا کہ جاؤ، میں تم سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا، میں اپنے طرف سے کچھ رقم دے دیتا ہوں، یہ رقم بھی میں کسی لالچ میں، کسی فائدے کے لیے، یہ تمہارے سے آئندہ کوئی احسان مندی کے طور پر نہیں دے رہا ہوں، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر میں نے اس گناہ سے بچا ہوں، اس لیے یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ، جس گناہ سے میں بچا صرف تیرے ڈر سے، تیرے عذاب کے خیال سے، اس میں اور کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو تم ہم سب کو نجات عطا فرما۔ چنانچہ پتھر اور کچھ ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آدمی نے کہا، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے جو صرف تیرے لیے میں نے کیا، ساری نیکیوں میں کوئی نہ کوئی غرض ہے، ہر نیکی ادھوری ہے، ہر نیکی کے اندر کوئی نہ کچھ نقص ہے جس کا مجھے علم ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ وہ نیکی یہ ہے کہ میں گھر تعمیر کر رہا تھا، ایک مزدور شام کے وقت اپنی مزدوری میرے پاس ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں آ کر لیتا ہوں، اپنے پاس اس کو محفوظ رکھو۔ چنانچہ وہ چلا گیا، نہیں آیا، کئی دن گزر گئے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ غریب آدمی ہے، اس کی مزدوری سے ایک بکری اور ایک بکرا لے کر چھوڑ دیں تاکہ وہ اس کو لے لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بس 2 جانور اس نے لیے اور ان کو پال پوس کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ 2 بکریاں ایک ریوڑ بن گئی۔ سال کے بعد وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس میں نے اپنی مزدوری چھوڑی ہے، یاد ہے؟ تو کہا ہاں یاد ہے، تمہاری مزدوری اچھی حالت میں ہے، تم اگر دیکھو تو خوش ہو جاؤ گے۔ اس کو حیرت ہوئی، ایسی کیا حالت ہے؟ ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف لے گیا، یہ جتنے بکریاں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری کے پیسوں میں ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ جنگل میں چرتی رہیں اور قدرت کی چیزیں کھا پی کر بڑی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں تم لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ وہ آدمی بہت خوش ہوا، تو کہا کہ اے اللہ، میں نے اس کی تیری رضا کے خاطر ایک بندے کے ساتھ میں نے یہ احسان کیا ہے، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی، چٹان ہٹ گئی، اس کے بعد تینوں باہر صحیح سلامت آئے۔ یہ حدیث کوئی کہانی یا عوام کی گھڑی ہوئی حکایت یا روایت، من گھڑت بات نہیں ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث الغار کا نام دیا ہے، غار والی حدیث۔ اس حدیث کی بنیاد پر 1-2 مسئلے بھی ہمارے محدثین نے حل کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کوئی ایسی نیکی ہے جو خالص ہے، اپنی نیکی کا واسطہ دے کر بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ دعاؤں میں اپنے اعمال کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ 3 لوگوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لیا اور اللہ سے دعا کی۔ ایک تو رہ گیا کہ آدمی اپنے عمل کا وسیلہ لے کر دعا کرے۔ ایک پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعمال صالحہ نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، یہ کوئی شرک یا غلط کام نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر دوسری بات یہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء کرام،
حضرات صالحین اولیاء اللہ ان کا وسیلہ لے کر بھی دعا کی گنجائش ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جس ولی کا بھی وسیلہ لیا گیا، جس نبی کا بھی وسیلہ لیا گیا، اس نبی کی ذات نہیں ہے، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی حیثیت، اس کی ہستی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ولایت کے درجے پر ہے، اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ نبوت کے درجے پر ہے۔ اسی لیے ان سے معجزات انبیاء سے ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے مستند علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے، انبیاء کرام کا واسطہ، اولیاء کرام کا واسطہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر اللہ سے دعا مانگنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں ان کی ذات نہیں ہے بلکہ ان کا عمل ہے۔ گویا واسطہ یہ ہے کہ ان کے عمل کا واسطہ لیا جائے۔ مثلا کوئی ایک ولی ہے، اگر وہ عام آدمی ہے تو کوئی اس کا واسطہ نہیں لیتا، اس کا واسطہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس نیکی ہے، عمل ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، خدا کا مقرب بندہ ہے، لہذا اس کا عمل لینے میں کوئی خراب نہیں۔ تو یہاں بھی بات یہی آ رہی ہے، ولی کا واسطہ گویا ولی کے نیک عمل کا واسطہ، نبی کا واسطہ گویا اس کے نیک عمل کا واسطہ ہے۔ احادیث میں اپنے عمل کا واسطہ لے کر گنجائش ہے، تو انبیاء کرام کے اعمال میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہذا ان کے واسطہ لے کر دعا کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دعا میں آپ کو وسیلہ لینا ہی چاہیے، ایسی کوئی پابندی یا ایسا غلو یا اس قسم کی بات کسی نے نہیں کہا ہے۔ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، عیسائیت میں پاپائیت، اسلام میں براہ راست بندہ اپنے رب سے دعا مانگ سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو کوئی ہم سے دعا کرے ہم اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے، اگر کوئی انبیاء کرام کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، دعا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، توجہ اللہ سے ہے، درمیان میں اس کو واسطہ بنایا جا رہا ہے چونکہ محبوب بندہ ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، اس کے پاس نیک عمل ہے، اس کا ذریعہ لیا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی وسیلہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگی ہے، صرف اپنا وسیلہ ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کا وسیلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ یہ احادیث میں موجود ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچانی حضرت فاطمہ بنت اسد، جو حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھی، حضور کی چچانی تھی، گویا حضور کو اس نے پرورش کی تھی، اس خاتون کا انتقال ہوا تو حضور اس خاتون کو ماں کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو خبر میں حضور اترے، میت کو اپنے ہاتھوں سے رکھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم اغفر لی امی بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے، اسے جنت کے درجہ عطا فرما، تیرے نبی محمد کے واسطے سے، میرے سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے واسطے سے بھی دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو موجود ہے، لہٰذا اس معاملے میں سختی کرنا، اختلاف کرنا یہ سب غلط ہے۔ صرف اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگنا اس میں کوئی شک نہیں، یہ وسیلے میں بھی اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے، دھیان اسی کی طرف ہے، قادر وہی ہے، بندہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں برکت میں یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتلا کر، چونکہ موضوع اصحاب کہف کا رہا، میں نے غار کی مناسبت سے، کیونکہ کہف کے معنی بھی غار تھے، اس حدیث غار کی طرف چلا گیا۔ صرف حدیث کہہ کر آگے بڑھ جاتا تو بات تشنا رہ جاتی، اس حدیث سے جو مسئلہ سامنے آتا، جو معنی جو اہم ہے، جو آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، وہ ادھوری بات رہ جاتی۔ اس لیے میں نے کچھ دیر کے لیے اس کی وضاحت کو مناسب سمجھا، حالانکہ سورہ کہف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لفظ غار کی مناسبت سے میں نے حدیث الغار۔ اب ایک چھوٹی سی ایک حدیث بتلاتے ہوئے اصل موضوع کی طرف میں لوٹ جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نابینا شخص آیا، کہا آپ دعا فرمائیے میری آنکھوں میں روشنی آئے، میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا اس مصیبت پر صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس آدمی نے حضور کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ انسان ہے، اسے دیکھنے کی خواہش تھی، تڑپ تھی، اور یہ بات اس کے دل میں تھی اگر نبی دعا کر دیں تو یقیناً روشنی آ جائے گی، یہ مقصد اس کا تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ حضور نے 2 بار کہا صبر کرو تمہارے لیے بہتر، نہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ گویا وہ یقین رکھ رہا تھا یہ نبی اگر دعا کر لیں تو یقیناً مجھے کامیابی ملے گی، یہ اعتقاد تھا، جبھی تو اس نے اصرار کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت، نفسیات، اس کی حالت و کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، بہترین وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ دعا بتل اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ اس دعا کے اندر یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں نبی رحمت کے واسطے سے، اس نبی کی برکت سے، اس نبی کے وسیلے سے میں یہ دعا چاہ رہا ہوں تو میری آنکھوں میں روشنی لے آ، یہ معنی تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی سے اٹھ کر چلا گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمایا، تو اس کے بعد اس نے اسی طریقے سے دعا کی۔ تو راوی کا کہنا ہے دعا سے فارغ ہونے ہی تھا کہ فوراً اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے پاس تشریف لے آیا۔ اس حدیث کو عثمان ابن حنیف نے بھی نقل کیا ہے۔ اب جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور کی زندگی کا واقعہ تھا، حضور موجود تھے، حضور کی وجہ سے ایسا واقعہ ہو گیا، لہذا بعد میں اس حدیث پر عمل کرنے کی کہاں گنجائش ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ یہ لے کر تم بھی اپنی مشکلوں میں دعا مانگو، یہ خیال آ سکتا ہے۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ایک بات ہے۔ ایک صاحب حضرت عثمان کے پاس کسی ضرورت سے جا رہے تھے، حضرت عثمان توجہ نہیں دے رہے تھے، کبھی اس کو موقع بھی نہیں دے رہے تھے، بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ حضرت عثمان کے دور میں سلطنت کافی پھیل گئی تھی، ہزاروں لوگ روزانہ آنا جانا تھا۔ حضرت عثمان نامعلوم کس کیفیت میں تھے، 2-3 بار بھی توجہ آپ نے نہیں دی، تو اٹھ کر سیدھے وہ ایک اور صحابی ابن حنیف کے پاس گیا اور اس آدمی نے کہا حضرت عثمان میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ عجیب غریب بات ہے، آپ کا تعلق ہو تو آپ ان سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یقیناً توجہ دیں گے، میں ایک حدیث بتلاتا ہوں، ایک دعا بتلاتا ہوں، حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نابینا سے یہ بتلایا تھا، تم بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اس دعا کو پڑھ کر سیدھے حضرت عثمان ابن عفان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ اس آدمی نے بہترین وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یہ کہہ کر جو اس کی غرض تھی ملنے کی، ان سے کچھ فائدے کی تاکہ وہ توجہ دے، وہ کہہ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ بھرے مجمع میں جیسے وہ سامنے آ رہا تھا فوراً حضرت عثمان نے کہا آئیے آئیے قریب آئیے، بعض وہ بلایا، بٹھایا اور اس کی کیا ضرورت تھی پوری کیا اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا۔ یہ شخص سمجھا کہ حضرت عثمان سے ابن حنیف نے میری سفارش کی ہے، کچھ کہا ہے، جبھی تو یہ توجہ، سیدھے جا کر کہا
کہ تم نے میرے تعلق سے کوئی بات کہی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، حضور کے زمانے میں ایک نابینا کو حضور نے یہ دعا بتلائی تھی، میرے دل میں خیال پیدا ہوا اس دعا کے ذریعے سے شاید کہ حضرت عثمان تمہاری طرف توجہ دیں، اس لیے میں نے تمہارے سامنے بتلا دیا ہے، میں نے حضرت عثمان سے کوئی بات نہیں۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہر معاملے میں ولی ہی ولی ہے ہمارے لیے، نبی ہی نبی ہے، غوث ہی غوث ہے، ان کا نعرہ لگا ان سے پوچھو، یہ بھی اوور ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کیا ان سے پوچھتے ہیں، اللہ سے مانگو، ان کے پاس کیا، ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ دونوں اسٹینڈ غلط ہیں۔ بیلنس کے ساتھ کہیے، دعا اللہ سے کیجئے، مانگیے اس سے، توجہ اللہ کی طرف رکھیے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے واسطہ لے کر دعا کیجیے۔ اب سورہ کہف کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اصحاب کہف کی بھی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں سورہ کہف کی تلاوت کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال تو آخر دور میں آنے والا ہے، ایسے دور میں آئے گا جبکہ اس وقت زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے، امام مہدی بھی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عالم، مصلح، داعی، سنت کا زندہ کرنے والے، دین محمدی کو پھر نئے طریقے سے جاری کرنے والے آ جائیں گے۔ انجیل کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد عیسائیوں نے جو غلط کام اختیار کر رہے تھے، سلیس کو، خنزیر کو کھانے کو، شراب پینے کو، یہ تمام چیزوں کو توڑ دیں گے، غلط کہیں گے کہ میں نے تو کبھی ان کو حلال نہیں قرار دیا تھا، تم کیسے اس کو اختیار کیا۔ گویا پورے طریقے سے مسیحیت کو، دین عیسائیت کو ختم کر دیں گے، سارے لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ دجال اس دور کی شخصیت ہے جب یہ تینوں بزرگان کرام رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے تعلق سے 10 آیتوں کے بارے میں بتلایا، اس کے آغاز کی 10 آیتیں، اس کے اختتام کی 10 آیتیں، سورے کے پہلی 10 آیتیں، سورے کے آخر کی 10 آیتیں جو آدمی حفظ کر لیتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے پوری طریقے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ کہف جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت، ایک نور، ایک کیفیت بندے کے دل میں داخل ہو۔ حضرت اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں، انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تو ان کے پاس کوئی جانور تھا، وہ اچھلنے لگا، پریشان ہو گئے کیا معاملہ ہے، تو اٹھ کر دیکھا تو ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے خیمے سے باہر آ کر دیکھے تو بھی وہ نظر آیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو ابر کے مانند ایک بادل کا ٹکڑا سر پر آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہمیشہ سورہ کہف پڑھتے رہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک سکینت ہے اور ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ اس طریقے سے دجال کا فتنہ ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، غار میں کیوں چلے گئے، تاریخ کا کون سا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا مرنے کے بعد آدمی کو زندہ ہونے کے بارے میں شکوک تھے، اسے بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کافروں کو یحیی العظام وہی رمیم، یہ نبی جو عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ہڈیاں اس کے بوسیدہ ہو جائیں گی، ریت بن جائیں گی، خاک میں خاک مل کر رہ جائے گا، پھر اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور حضور کی اسی بات کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ قریش کے لوگوں کے پاس، مکے کے لوگوں کے پاس علم اتنا نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا۔ یہودی اس زمانے کی پڑھی لکھی قوم تھی، مدینہ منورہ ان کا مرکز تھا، خیبر کا علاقہ، وہ تمام علاقے میں یہود آباد تھے۔
آسمانی کتاب کا علم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں اس کا بھی انہیں علم تھا، حضور کی علامتیں معلوم تھی، حضور کی پہچان تھی، حضور کی کیا کیا حیثیتیں ہیں، یہ ہجرت کرنے والے ہیں، کہاں سے کہاں آنے والے ہیں، سب باتوں کا علم تھا، بلکہ وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی آ جائے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ عقیدت تھی، محبت تھی، سارا معاملہ تھا، بلکہ قرآن کریم نے ان کے تعلق سے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود گویا مسلمان اہل ایمان اس وقت کی امت مسلمہ دین پر قائم، یہ کافروں کے ساتھ ان کے لڑائیاں جھگڑے طرح طرح کے معاملات ہوتے تھے، کبھی کافر غالب آتے، کبھی یہ غالب آتے، جب کبھی یہودی شکست کے قریب ہو جاتے تو ان کو احساس ہوتا کہ ہم نبی موعود، نبی رحمت، نبی موعود کا لفظ ہی ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ان کی روایتوں میں بھی ہے۔ موعود کا معنی ہے وہ نبی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کو بتلایا گیا تھا کہ ایک نبی تمہارے پاس آنے والے ہیں، تو اسی لیے وہ حضور کو نبی موعود کہتے تھے، نبی موعود کا واسطہ لے کر دعا کرتے تھے، تورات کا نسخہ میدان جنگ میں لے آتے، یا کوئی پریشانی ہوتی تو اس کو سامنے رکھتے، تورات کی جن آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا وہاں انگلی رکھتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے ایک نبی آنے والا ہے، بھیجنے والا ہے، اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں جنگ میں فتح عطا فرما، تو انہیں کامیابی ہوتی۔ آپ اس تفسیر کو سورہ بقرہ کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، آدھے پارے کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ امام سدی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ اس بات کو لکھا۔ تو اس طریقے سے یہودی اس وقت کے عالم قوم، تورات کا علم، انجیل کا علم تھا، حضور کی ساری باتیں، مکے کے لوگ قریش کے پاس دو آدمی، انہوں نے ایک آدمی کا نام ہے حضر ابن حارث اور دوسرا شخص ہے حنیف ابن ابی طالب، ایک نام تھا دوسرا، اس شخص کو دو آدمیوں کو، ایک عقبہ ابن ابی محیط، نظر ابن حارث، یہ دو آدمیوں کو مدینہ طیبہ بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، ان سے پوچھو، اگر وہ کہیں کہ نہیں نبی ہیں ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی جماعت مدینہ طیبہ کی، اس کی قیادت کرنے والے یہ دو آدمی تھے، نظر اور ایک دوسرا عقبہ، یہ دونوں وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بڑے بڑے احبار، علماء، مشائخ یہودیوں کے جماعت ہے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کیجئے، آپ کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ایمان لے آئیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ وہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، تو ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم 3 باتیں تمہیں سکھلاتے ہیں، 3 سوالات ہیں، یہ تینوں سوالات جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر وہ جواب دیں تو نبی ہے، جواب نہ دیں تو نبی نہیں ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال تھا روح کیا چیز ہے؟ روح کا سوال سورہ کہف میں نہیں ہے بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں جو اس سے پہلے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، سورہ کہف کی کچھ آیتیں بنی اسرائیل میں رکھ دیں، یا اس سورہ کی کچھ آیتیں اس مقام پر۔ اللہ کے رسول پر جب بھی کوئی آیتیں نازل ہوتی تو آپ فرماتے ہیں ان آیتوں کو فلاں سورہ میں رکھو، ان آیتوں کو فلاں جگہ رکھو، اس طریقے سے یہ آیتیں حضور نے ترتیب دی۔ سوالات تو ایک ہی وقت میں 3 ہوئے تھے، ایک روح کا سوال تھا، دوسرا اصحاب کہف کا سوال تھا، تیسرا سکندر ذوالقرنین جو مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا تھا، اور وہاں عربوں میں کسی کو روح کا بھی علم نہیں تھا، اصحاب کہف کا بھی کسی کو علم نہیں تھا، وہ بادشاہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا ہے اس کا بھی کسی کو علم نہیں تھا، الا ماشاء اللہ کوئی جانتا ہو تو جانتا ہو۔
چنانچہ یہ 3 سوالات یہودیوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیے، اور یہ لوگ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ اتفاق کی بات ہے، زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا۔ اس کو حضور بھول گئے، ایسی بات بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ انبیاء کرام سے کبھی اس قسم کی کوئی بات ہو کر لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اٹھے سے حضور بھول گئے یہ کرے، ان ایسے الفاظ سے احتیاط برتیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، بلکہ بعض روایتوں میں 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے، تو یہ بات قریش میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ اگر چنانچہ یہودی علماء نے بتلایا اگر جواب نہ دیں تو یقیناً وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ افواہیں، یہ باتیں چاروں طرف گشت کر رہی تھیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی بات کہیں کل کے دن کے لیے، آئندہ آنے والے موقع پر، تو آپ انشاءاللہ کہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں تعلیم دی گئی کہ ہم آئندہ ایک پل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہر کام میں، ہر گفتگو میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی ہے اللہ نے اگر چاہا، اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ پورا کریں گے، اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ کی آیت سورہ کہف کے اندر آئی ہوئی ہے۔ 3 سوالوں میں سے 1 سوال کا جواب بنی اسرائیل میں ہے، 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے بتلا دیا، تو اس وقت لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ آیتیں پوری طریقے سے سب کے سامنے پڑھ کر سنا دی گئیں۔ اس وقت معلوم ہوگا سکندر ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے، کیا واقعہ پیش آیا، روح کیا چیز ہے، تینوں بھی تفصیل طلب بحث ہے، بڑی گفتگو اس کے اندر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سوال کو 1 دن کے لیے میں خاص کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہیں پر اپنی ایک گفتگو ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ دور دراز سے قرآن کریم میں، تراویح میں قرآن سننے کے لیے، قرآن کے بعد قرآن کے معنی اور مطالب اور اس کی تفسیر سننے کے لیے جو پہنچے ہیں، اے اللہ ان سب کی نیکی کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب